بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی معزز سامعین، عزیز بھائیوں اور میری پردہ نشین بہنوں، آج ہماری روح اور قلب ایک ایسی عظیم الشان، بے مثال اور نہایت ہی بابرکت ساعت کی جانب متوجہ ہے، جس کی نظیر پوری کائنات کے ماتھے پر نہیں ملتی۔ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر روح کی گہرائیوں سے اس بات پر غور کیجئے کہ اگر کوئی غیبی آواز آپ کے کان کے پردوں سے ٹکرا کر یہ مژدہ سنائیے کہ آج کی یہ مخصوص رات، آپ کی پوری زیست، آپ کا گزرا ہوا کل، آپ کا موجودہ حال اور آنے والا مستقبل، سب کچھ یکسر تبدیل کرنے کی قوت و تاثیر رکھتی ہے۔ اگر آپ کو کامل یقین دلا دیا جائے کہ آج کی شب کے چند مقدس لمحے، خدا کے حضور کیے گئے چند عاجزانہ سجدے، ندامت کے چند معصوم آنسو اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلی چند دعائیں، 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 سال اور 4 ماہ کی مسلسل اور پہیم عبادت سے کہیں زیادہ افضل، اعلیٰ اور معتبر ہے۔ اگر یہ حقیقت آپ کے روبرو رکھ دی جائے کہ آج شب اگر آپ کی چشم تر سے پشیمانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو وہ آپ کے کوہ گرا جیسے پہاڑ نما گناہوں کو اس طرح محو کر دے گا جیسے پانی آگ کی تپش کو بجھا دیتا ہے، اور آپ کی آنے والی قسمت کو اس طرح سنوار سکتا ہے جیسے کوئی بے مثال دستکار سونے کے کچے ٹکڑے کو تراش کر ایک قیمتی شاہکار زیور کی شکل دے دیتا ہے۔ تو کیا ایسی عظیم رات کو آپ محض آرام، غفلت اور نیند کی نظر کر دیں گے؟ کیا آپ اس قیمتی فرصت اور سنہری موقع کو موبائل کی بے جان اسکرین، سوشل میڈیا کی عارضی لذتوں، دوستوں کی لا حاصل گفتگو، فلمی تخیلات یا دنیاوی فضولیات میں ضائع ہونے دیں گے، یا پھر پوری رات بیدار رہ کر اپنے خالق و مالک کی بارگاہ الہی میں سربسجود ہوں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے جرائم کی معافی مانگیں گے اور اس کی بے پایہ رحمتوں کی متلاشی بنیں گے؟ آج ہم اس مقدس رات کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے رب کائنات نے اپنی کتاب مبین قرآن مجید میں لیلۃ القدر کے عنوان سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شب کی عظمت و فضیلت کا برملا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ، جس کا مفہوم و تشریح یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں نازل کیا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی اصل حقیقت اور بلندی کیا ہے؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور برتر ہے۔ اس شب میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے کائنات کے ہر فیصلے اور تقدیر کے امور لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات اول سے آخر تک سراپا سلامتی اور نور ہے جو طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں بلکہ خالق دو جہاں کی جانب سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوصی عطیہ، ایک لازوال رحمت اور ایک ناقابل یقین روحانی موقع ہے۔ سابقہ امتوں کی طویل عمریں ہوا کرتی تھی،
جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک حق کی دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں برسوں تک ریاضت و عبادت میں مصروف رہتی تھی، مگر امت محمدی کی اوسط عمر نہایت مختصر ہے۔ ہم میں سے اکثر 60، 70 یا 80 سال کا سفر طے کرتے ہیں، جس میں بھی زیادہ تر وقت دنیا داری، اہل و عیال، معاشی سرگرمیوں، علالت اور دیگر مصروفیات کی نظر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اپنی بے مثال کرم نوازی سے ایک ایسی رات عطا کی جس میں کی گئی قلیل عبادت بھی 1000 مہینوں کی کثیر عبادت کے برابر قرار پائی۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر کوئی خوش نصیب اس رات میں محض 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، قرآن کی چند آیات کی تلاوت کر لے، صدقے دل سے استغفار اور سچی توبہ کر لے، تو گویا اس نے اپنی پوری زندگی خدا کی بندگی میں صرف کر دی اور وہ ان مقدس ہستیوں کی صف میں شامل ہو گیا جنہوں نے دہائیوں تک شب بیداری کی۔ رحمت دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی قدر و قیمت سے پوری طرح واقف تھے، اسی لیے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی آپ اپنی حیات مبارکہ کو مکمل طور پر عبادت کے لیے وقف فرما دیتے تھے۔ آپ اپنی کمر کس لیتے، پوری رات جاگتے، تہجد تلاوت اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت فرماتے اور اہل خانہ کو بھی تاکید کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ ساعت سونے کی نہیں بلکہ اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کی ہے۔ یہ رات تقدیر کے بند دروازے کھلوانے کی ہے۔ لیلۃ القدر کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی قسمت خود تخلیق نہیں کر سکتا، مگر قادر مطلق کے سامنے عاجزی سے جھک کر اپنی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اس شب میں فرشتوں کا اس کثرت سے نزول ہوتا ہے کہ وہ ہر اس مقام کا رخ کرتے ہیں جہاں ذکر الہی کی گونج ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہو اور جہاں ٹوٹے ہوئے دل اپنے مالک کو پکار رہے ہو۔ یہ رات شور و گل، ہنسی مذاق یا دنیاوی لذتوں کی نہیں بلکہ سکوت، تنہائی اور قلب کی سرگوشیوں کی رات ہے۔ اس دوران کائنات پر ایک عجیب پرسکون کیفیت طاری ہوتی ہے اور آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اس عظیم نعمت کو بھی ڈیجیٹل دنیا اور لہو و لعب میں گنوا دیتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مغفرت کی ایک کھلی دعوت ہے جس کی شرط صرف صدق دل اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ لیلۃ القدر کوئی طلسم نہیں بلکہ مجاہدہ اخلاص اور توبہ کی شب ہے۔ اس رات کی سب سے انمول سعادت دعا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اس رات میں کیا مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے پروردگار تو نہایت ہی معاف کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند فرماتا ہے، بس میرے گناہوں کو بھی قلم زد فرما دے۔
غور کیجئے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم شب میں دنیاوی ساز و سامان، مال و زر، منصب و عہدہ یا کسی عارضی شہرت کی دعا نہیں سکھائی، بلکہ صرف اور صرف روح کی پاکیزگی اور مغفرت کی التجا سکھائی، کیونکہ جس کی خدا کے ہاں بخشش ہو گئی اسے دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں مل گئی، اسے رزق کی فراوانی، قلب کا سکون، اولاد کی نیک نہجی اور جنت کی ضمانت مل گئی۔ اسی مقدس رات میں آنے والے سال کی تمام تقدیر لکھی جاتی ہے، رزق، حیات، موت، صحت و علالت اور کامیابی و ناکامی کے قطعی فیصلے صادر ہوتے ہیں، مگر صوفیاء اور اہل دل فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے حتمی نہیں ہوتے، بلکہ ندامت کے آنسو، سچی توبہ اور مضطرب دل سے کی گئی استغفار ان فیصلوں کا رخ پھیرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ لیلۃ القدر میں مانگی گئی خالص دعا مقدر کے ستارے کو چمکا دیتی ہے۔ اس شب میں اگر کوئی ماں اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے تڑپتی ہے، اگر کوئی باپ اپنی نسلوں کی آبرو کے لیے گڑ گڑاتا ہے، اگر کوئی گمراہ نوجوان اپنے ماضی کی سیاہ کاریوں پر شرمسار ہو کر سجدے میں گر جاتا ہے، اور اگر کوئی رنج و مصیبت کا مارا اپنے مالک حقیقی سے شفا اور نجات کی بھیک مانگتا ہے، تو اللہ کی غیور رحمت اسے کبھی خالی ہاتھ اور محروم نہیں لوٹاتی۔ یہ رات ہمیں ہر سال غفلت کی نیند سے جگانے آتی ہے، مگر افسوس کہ ہم شور و گل میں کھوئے رہتے ہیں۔ کیا خبر کہ یہ ہماری زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو اور کل ہمیں اپنی اس کوتاہی پر پچھتانا پڑے۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ رمضان کے اس آخری دہے کی تمام راتوں کو، خصوصاً طاق راتوں کو، شب قدر کے حصول کی تڑپ میں گزارا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس رات کی عبادت کا اصل حسن لمبی تلاوت یا رسمی اعمال میں نہیں، بلکہ ٹوٹ کر بکھر جانے اور اپنے عاجز ہونے کے اعتراف میں ہے۔ جو بندہ خود کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتا ہے وہی اصل کامیاب ہے۔ میری آپ تمام سامعین سے پرخلوص گزارش ہے کہ ان انمول گھڑیوں کو معمولی نہ سمجھے، اپنی آنکھوں کی نیند قربان کرے، اپنے موبائل فون اور دنیاوی رابطے منقطع کر لے اور اپنے رب کی چوکھٹ کو تھام لے۔ شاید یہی ایک رات ہماری عاقبت سنوار دے اور ہمیں نار جہنم سے بچا کر فردوس کا مستحق بنا دے۔ یہ خدا کی خاص توفیق ہے جو صرف انہیں ملتے ہیں جو اس کے در پر روتے اور امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی حقیقی قدردانی کرنے، مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے اور ہماری تمام دعاؤں کو بارگاہ الہی میں مقام قبولیت عطا فرمائے، ہماری توبہ معتبر فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔